अनासिर अरबा से बना है। हमारे वजूद में मिट्टी भी है, उसकी दलील अगर आप पूछें तो अगर आप ऑइंटमेंट यूज न करें, अगर आप वाइजलीन क्रीम यूज न करें, तो ये खुश्की जो उभरती है आपके बदन पर, ये इस बात की दलील है कि ये मिट्टी है जो निकल रही है। इंसान मिट्टी से पैदा हुआ, तभी तो कुरान कहता है मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ऐ लोगों, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी मिट्टी में हम तुम्हें मिट्टी करने वाले हैं और इसी मिट्टी से फिर हम तुम्हें उठाएंगे। हमारे छठे इमाम कहते हैं जब सजदे में जाओ पहले सजदे से उठो तो ये ज़हन में रखो मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया जिससे तुम अब सर उठा रहे। जब दूसरे सजदे में जाओ तो ये ज़हन में रखो कि फीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में हम फिर तुम्हें पलटाने वाले। और जब दूसरे सजदे से सर उठाओ तो ये तसव्वुर करो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से हम तुम्हें फिर निकालने वाले हैं। गोया दो सजदों में तुम्हें इंसान की सारी तारीख सफर मालूम हो जाएगी। तो ये तो इंसान फिजिकली चार अनासिर से बना है। और आप अगर नेचर वाइज देखें तो चार ही किस्म की नेचर है इंसानों की। कुछ लोग हैं जो डाउन टू अर्थ, हम्बल, मुतवाज़े, झुकने वाले, ऊपर बैठने की ख्वाहिश नहीं, इख्तिदार की ख्वाहिश नहीं, जमीन पे फर्श नशीन, क्योंकि मिट्टी से बने हैं लिहाजा वो ग्रेविटी की ताकत उन्हें मिट्टी की तरफ खींच रही। यही वजह है कि एंटी ग्रेविटी कुव्वतें आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपको उड़ना होता है, क्योंकि मैं और आप बने हैं मिट्टी से, तो कशिश सिकल का कानून ये है ग्रेविटी का कि वो खींचती है, जिस ओरिजिन से इंसान बना होता है उस ओरिजिन की तरफ खींचता है। देखिए मैं इसकी मिसाल देता हूँ, पहले हम पैदल चलते थे, आजकल गाड़ियों में जा रहे हैं। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी गाड़ी आहिस्ता चलती है, जब आप घर की तरफ आते हैं तो खुद ब खुद गाड़ी तेज हो जाती है, इसलिए कि वो ओरिजिन आपको खींच रहा है, कोई कशिश है जो आपको खींच रही है। ग्रेविटी समझे है ना, वो फैमिली की ग्रेविटी है और ये इंसान की नेचर की ग्रेविटी है। इंसान क्योंकि बना है मिट्टी से, लिहाजा जब उड़ना चाहता है जहाज तो उसे एंटी ग्रेविटी कुव्वतें रखनी पड़ती है ताकि वो मिट्टी खींचे नहीं, क्योंकि इधर से बना है। तो ये बात अगर तय हो गई कि ग्रेविटी का उसूल ये है कि जिस शय से इंसान बना हो वो इंसान को खींचती है अपनी तरफ। तो अब तो ये बेवकूफ़ों को सोचना भी नहीं चाहिए कि हुजूर कैसे चले गए शब मेराज में। भैया हम इधर के बने हुए हैं, वो उधर के बने हुए हैं। हम उधर जाएं तो क्वेश्चनेबल है, वो इधर आए तो क्वेश्चनेबल। हमारी ग्रेविटी फर्श है, उनकी ग्रेविटी अर्श। तो ये इंसान मिट्टी से बना है, ये ग्रेविटी हो गई, नेचर इसकी मिट्टियाली तबीयत का। दूसरी जो शय है जिससे इंसान बना है वो आग है। आपने देखा होगा इंसानों के नेचर में भड़कने की ताकत है जी। एक बात पे आस्तीन चढ़ा मैं देखूंगा, जी हाँ, मस्जिद में भी खड़े हैं तो मैं मस्जिद से निकल लूं, मैं कोई मर नहीं गया, जैसे ये जनाजा गाह हो, सब मरे हुए यहाँ या इमाम बारगाह में, कोई बात नहीं, जरा ये 10वीं मुहर्रम जाने दे या खौफे खुदा करें। ये 10वीं मुहर्रम तो आपको ट्रेन करने के लिए आई थी, मस्जिद तो आपको नेक बनाने के लिए आई। तो ये एक जो भड़कीले मिजाज लोग हैं, क्योंकि नेचर में शाह जी आग है तो भड़केगी तो जरूर, नेचर में आग है। अच्छा, इसलिए अल्लाह की जान ने कहा कि जहां मैंने तुम्हें आग दी है वहां मिट्टी भी तो है, पानी भी तो है, हवा ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हो सुलगाने के लिए? मिट्टी और पानी को बुझाने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? ये इंसान की। अच्छा, कुछ लोग होते हैं हवाइयों वाले, रफ रफ पे सवार, हमेशा घोड़े पे सवार, उड़ना ही चाहते, हमेशा ऊंची पोस्ट पे हवाइयां उड़ाने वाले, क्योंकि हवा से बने, लिहाजा उनके मिजाज में हवाइयां उड़ाना होते। अच्छा, कुछ होते हैं शर्मीले, ये पानी शर्म का इस्तेआरा है। शायर ने क्या खूब कहा
پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب خیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو یہ ایک غیرت ہے، ڈگنیٹی ہے، جو شرم حیا، حضور فرماتے ہیں لا دین لمن لا حیا علی، یہ جوانوں کو سکھائیے، جس کے پاس شرم و حیا نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ دین نام ہے حیا کا، چھوٹے بڑے کا احترام، شرم و حیا۔ اگر خاتون سامنے سے آ رہی ہے تو انسان ہر وقت اسے اپنی خواہش کا ذریعہ نہ سمجھے، کبھی ماں بیٹی بہن بھی تصور کرے۔ یہ اسلام حیا سکھاتا ہے تاکہ آپ کی آنکھ سے، ہر ایک کی آنکھ سے دوسرے کی ناموس محفوظ رہے۔ یہ چار عناصر ہو گئے انسان کی فزیکلی، ہم ان چار عناصر سے بنے ہیں۔ اسپرچولی بھی ہم چار عناصر سے بنے، یہ بھی سن لیجیے، اسپرچولی بھی چار عناصر۔ ہر انسان کی روح کو اللہ نے چار عناصر سے بنایا، یہ حدیث شریف۔ من جوہر النور ومن جوہر الطیب ومن جوہر العلم ومن جوہر البقاء۔ ہر انسان کی روح بنی ہے چار عناصر سے، نور سے، لائٹ سے۔ ہر ایک کے بدن میں روح کی صورت میں لائٹ ہے، حضور اس کی تشریح بھی فرماتے ہیں۔ والدلیل علیہ ہے یکون البدن نورانیا، جب تک روح رہتی ہے بدن نورانی رہتا ہے۔ تبصر العینان، آنکھیں اس کرنٹ کی وجہ سے دیکھتی ہیں۔ تسمع الاذان، کان اس کرنٹ کی وجہ سے سنتے ہیں۔ وتصدر منہ الافعال الظاہرہ والباطنہ، ہر انسان قدم بڑھا سکتا ہے، ہاتھ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ کرنٹ ہے۔ ادھر مین سوئچ آف ہوا، ادھر ہاتھ ہیں اٹھ نہیں سکتے، پاؤں ہیں چل نہیں سکتے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتی، کان ہے سن نہیں سکتے، کیونکہ مین سوئچ آف ہو گیا، کرنٹ چلا گیا۔ من جوہر النور، ہر انسان کی روح کو بنایا جوہر نور سے۔ اس لیے ہمارے یہاں امریکہ میں، یہاں کا نہیں پتا، موٹر وہیکل والے جب ہمیں لائسنس دیتے ہیں تو پیچھے لکھتے ہیں کہ آپ اپنا آرگن ڈونیٹ کریں گے، کیونکہ وہ سائنٹسٹ بھی اتنے عقل مند ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آرگن نہیں مرا، یہ آنکھ نہیں مری، یہ سسٹم مرا ہے، یہ سسٹم بجھا ہے۔ ہم اسی کو وہاں لگائیں گے جہاں مین سوئچ آن ہوگا، نہ دیکھنے والی دیکھنے لگ جائے گی۔ یہ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ تو یہ آنکھ، کان، ناک، سونگھنا، دیکھنا، چکھنا، چلنا، یہ اس کرنٹ کی وجہ سے ہے۔ ادھر بندہ مرا اور کرنٹ ختم ہو گیا۔ دوسرا من جوہر الطیب، خوشبو کے عنصر سے بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک پیارا زندہ رہتا ہے قبرستان میں دفن نہیں کرتے، جب مر گیا تو کہا اب دفن کر دو، اس لیے کہ تعفن نہ پھیل جائے۔ ہاں، تعفن تو پہلے بھی تھا۔ دیکھیں انسان جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، ذرا یہ سمجھیے گا، میں اپنے یہ اسٹوڈنٹس کو کالج میں پڑھاتا ہوں، وہاں پہ یہ بتاتا ہوں، یہ اسکن ہے نا، اسکن، اس کو ٹک لگا دیجیے ذرا سی نیچے سے، اس کے اندر نجاست، خون نجس، ذرا غور کیجیے۔ انسان کے پورے اعضاء و جوارح میں اندر دیکھنے کو نجاست ہے۔ یہ قبر ہے طہارت کا، یہ قبر ہٹا دیا جائے تو اندر انسان نجس ہی نہیں، سمجھیے۔ پھر بھی انسان فرعون بنتا ہے، ذرا غور فرمائیے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ جو لوتھڑے سے بولتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت سے سنتا ہے۔ ومال ابن آدم والفخر اولہ نطفہ وآخرہ جوفہ، مولا علی فرماتے ہیں یہ انسان کیا غرور کرتا پھرتا ہے، کبھی اس نے سوچا کہ اس کا اوریجن کیا ہے اور اس کا اینڈ کیا ہے؟ یہ ایسے قطرات سے بنا ہے جس کا ذکر شرفاء کی محفل میں سزاوار نہیں، اور یہ جب مر جاتا ہے جانور کو ہاتھ لگاؤ تو غسل واجب نہیں ہوتا، انسان مر کے اتنا نجس ہو جاتا ہے کہ جو اسے ٹچ کرتا جائے اس کا غسل واجب۔ خلق الانسان ضعیف، یہ ضعیف ہے بیچارہ، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے پیدا کیا تھا عبادت کے لیے،
اس نے سمجھ لیا میری کریشن ہے شرارت کے لیے. شرارت کے لیے شیطان کافی ہے. اس کو ضرورت نہیں تھی انسان کو شرارت کے لیے پیدا کرنی. عبادت سے بھی مراد ہے وہی ہے رائٹس کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا. اسی تو حضور فرماتے ہیں اذکروا موتاکم بالخیر, اپنے مرحومین کو بھی فراموش نہ کرو. زندہ تو زندہ, مرحوم کا بھی حق ہے آپ کے اوپر, اسے بھی آپ یاد کریں. قرآن کے ذریعے, ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے, فاتحہ کے ذریعے, صدقہ و خیرات کے ذریعے, یتیم پالنے کے ذریعے, نلکا لگوانے کے ذریعے, قرآن چھپوانے کے ذریعے, مسجد بنانے کے ذریعے, ڈونیشن کے ذریعے, یتیم پروری کے ذریعے, بیوگان کو فنڈ دینے کے ذریعے, کسی غریب مسکین کو کھانا کھلانے پانی پلانے کے ذریعے اپنے مرحومین کو یاد کرو. آج تم انہیں یاد کرو, جب تم مرحوم ہو جاؤ گے ہم ذریعہ فراہم کریں گے, کوئی تمہیں بھی یاد کرے. تو یہ خوشبو کا عنصر ہو گیا. جب تک روح ہے انسان میں خوشبو ہے, بدبو نہیں آتی. انسان کی روح چلی گئی تو بدبو آ گئی. من جوہر العلم, اللہ نے روح کو بنایا علم سے. جب تک انسان کے بدن میں روح ہے, آئنسٹائن کلیہ دے رہا ہے, روح چلی گئی تو خمینی خوئی سے کوئی فتویٰ نہیں لے سکتے. مفتی اعظم صاحب بھی قبر میں پڑے ہوئے, آپ فتویٰ نہیں لے سکتے. پتہ چلا علم دلیل حیات تھا. اور اسی طریقے سے ومن جوہر البقاء, انسان کو پیدا کیا بقا کے عنصر سے. بقا ایور لاسٹنگ, بقا ایور لاسٹنگ. جب تک یہ روح رہتی ہے آدمی باقی رہتا ہے, روح چلی جائے تو آدمی فانی ہو جائے. تو یہ ہو گیا اسٹرکچر انسان. اب یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک جملہ عرض کروں, بس زیادہ سے زیادہ 2 جملے اور کہوں گا آپ کے ذہن میں ختم کہ انسان 4 عناصر اربع سے بدن بنا, 4 عناصر سے ہی روح بنے. بیلنس تو یہ ہے کہ 25% وہ 25% یہ. اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ آپ کو تو 50% آگ سے بنائے اور مجھے 25% سے بنائیے. اللہ کے عدل کے خلاف. تو اللہ نے ہر انسان کو ایکول مینٹیننس کے تحت رکھا ہے. یہ اس کی اپنی ابزارب کی طاقت ہے کہ وہ سلگا لیتا ہے کچھ زیادہ, کچھ بجھا لیتا ہے, ورنہ اسے 25% ہی نہیں. یہی حال نور کا, علم کا, بقا کا, خوشبو کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب تک انسان کے اندر روح رہتی ہے تو خوشبو ہے, تو نور ہے. اب میں اگر کوئی ایسا بندہ دکھاؤں جس کی روح نکل گئی ہو اور اس نے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا ہو, ذرا غور کیجیے, اس کی آنکھ نے بھی دیکھا ہو, اس کے زبان نے بھی قرآن پڑھا ہو. اگر کوئی ایسے شہید دکھاؤں کہ 1 سال یزید کے دربار میں ان کے سر رہے ہوں اور سال کے بعد جب سر بازار شام میں گئے ہوں تو پورا بازار